الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے۔ عرض کی گئی قرات کتنا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا احد پہاڑ جتنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے و محترم ناظرین کرام اور طلباء کرام، آپ کو مجلس توقید دعوت اسلامی کے زیر اہتمام فیس بک پر 10 روزہ لائیو کورس میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ کل آپ نے مشقیں بھی کی ہوں گی، آپ کا اچھا دن گزرا ہوگا اور آج کے لیے آپ تازہ دم ہو کر بیٹھے ہوں گے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے کیونکہ آج ہمارا ٹاپک بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، جو ہمارے باقاعدہ طلباء نہیں ہیں وہ بھی ساتھ رہیں، انشاءاللہ ان کو بھی مزہ بہت آئے گا، علم میں معلومات میں اضافہ بہت ہوگا، تو لہٰذا آپ بھی ساتھ رہیے اور دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو آج الحمدللہ ہم تیسرا باب شروع کریں گے، لیکن حسب سابق ہم پہلے کل کا سبق نمبر 4 جو تھا ہم اسے دہرائیں گے اور پھر آج کا سبق نمبر 5 ہم شروع کریں گے۔ کل کا سبق نمبر 4 جو ہے اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ایک شہر کا ہمیں وقت زوال معلوم ہو تو اسی ملک کے کسی دوسرے شہر کا وقت زوال کب ہوگا، کتنے منٹ سیکنڈ قبل ہوگا یا بعد ہوگا، یا کسی دوسرے ملک کے کسی شہر کے لیے اگر ہم نکالنا چاہیں زوالی فرق تو وہ کیسے نکالیں گے۔ ہم نے باقاعدہ اس کے فارمولے الحمدللہ سیکھے اور اس کی مشق بھی آپ کو دی گئی۔ اچھا، پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ یہ جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ ایک نقشہ مل جاتا ہے کسی کو کسی شہر کا بنا ہوا، تو وہ اس نقشے سے اپنے شہر کا نقشے کا فرق لیتا ہے زوالی، کہ اتنے منٹ بعد یہاں پر ظہر ہوتی ہے اور وہ باقی اوقات مرتب کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو کل ہم نے سیکھا کہ ایسا کرنا ہرگز درست نہیں۔ اگر مخالف عرض بلد ہوگا، ایک شہر سے دوسرا شہر جس کے لیے فرق لیا گیا وہ شمالاً جنوباً ہٹا ہوا ہوگا اور مخالف عرض بلد پر ہوگا، تو پھر اوقات کبھی بھی درست نہیں ہوں گے اور ایسا ہرگز کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، یکساں عرض بلد پر واقع ہوں یعنی شرقاً غرباً واقع ہوں اور پاؤ درجے یعنی 15 دقائق سے زیادہ شمالاً جنوباً ہٹے ہوئے نہ ہوں تو ان کا فرق دیا جا سکتا ہے، اور وہ فرق زوالی فرق جو ہوگا وہ تمام اوقات اور تمام سال کے لیے کارآمد ہوگا۔ ٹھیک ہے، دن چھوٹے بڑے کیسے ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے کل چارٹ کی مدد سے سنا کہ سورج 21 مارچ اور 23 ستمبر کو عین مشرق سے نکل کے عین مغرب ڈوبتا ہے، تو ساری دنیا میں دن رات برابر ہوتے ہیں، اور لہذا دو شہروں کے درمیان بھی جو فرق ہوتا ہے طلوع غروب زوال کا، وہی فرق طلوع غروب کا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد سورج کی حرکت جو ہے وہ مشرق سے شمال کی طرف ہو جاتی ہے اور ڈوبتے وقت جو ہے وہ مغرب سے شمال کی جانب ڈوبتا ہے۔ تو اب جو شمال والے جو علاقے ہیں ان میں دن بڑا ہو جاتا ہے اور جنوب والے علاقوں میں دن جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کل ہم نے چارٹ کی مدد سے اسے سیکھا اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ایک ہی ملک کے مختلف عرض بلاد پر دن چھوٹے بڑے کیوں ہوتے ہیں۔ اور ہم نے جو ہے وہ یہ بھی سیکھا کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ہم نے یہ بھی سیکھا کہ یہ جو اوقات ہوتے ہیں ان میں کچھ آپس میں ربط بھی ہوتے ہیں، تو ان ربط سے ہم نے کچھ اور اوقات نکالنے کی کوشش کی، یعنی اگر ہمیں صبح صادق، طلوع یا ظہر کبریٰ معلوم ہو تو ہم باقی اوقات معلوم کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر ہمیں شام کے اوقات یعنی ابتدائے ظہر، غروب اور عشاء معلوم ہو تو ہم صبح کے اوقات
معلوم کر سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر تھوڑی تبدیلی کر رہے تو اور بھی ہم نکال سکتے ہیں اوقات۔ مثال کے طور پہ ہمیں صبح صادق، طلوع اور عشاء معلوم ہو تو تب بھی ہم نکال سکتے ہیں، یا ہمیں غروب، عشاء اور طلوع آفتاب، یا غروب، عشاء، صبح صادق معلوم ہو تب بھی ہم نکال سکتے ہیں۔ بس ایسی صورت نہ آئے کہ جو ہم نصف النہار شرعی و حقیقی میں جو ہم اوقات استعمال کرتے ہیں وہ تینوں ایک جیسی نہ آ جائیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے 3 چیزیں تو لیں لیکن ہم نے لیا صبح صادق، ظہر کبریٰ اور غروب آفتاب، تو پھر باقی اوقات نہیں نکلیں گے۔ یا ہم نے لیا صبح صادق، ظہر اور عشاء، تو چونکہ یہ ان کا آپس میں تعلق ہے لہذا باقی 3 اوقات جو ہیں وہ نہیں نکل پائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم کسی بھی طریقے سے لیں تو ہم بقیہ اوقات نکال سکتے ہیں۔ آئیے طلباء کرام اور ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں اپنے سلسلہ نمبر 5 کی طرف۔ آج الحمدللہ عز و جل 19 اپریل 2020 بمطابق 25 شعبان المعظم 1441 سنی ہجری بروز اتوار کا ہم جو ہے وہ اپنا لیسن نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ تیسرا باب، صفحہ نمبر 13 دیکھیے، طلوع و غروب۔ آئیے اس کو ہم بورڈ پر بھی لکھتے ہیں۔ آج ہمارا 5واں دن ہے، 19 اپریل 2020۔ تو آج ہم تیسرا باب شروع کر رہے ہیں الحمدللہ، طلوع و غروب۔ انگلش میں کہتے ہیں سن رائز اینڈ سن سیٹ۔ ٹھیک ہے، پیارے طلباء کرام اور ناظرین کرام، سورج کا نکلنا اور ڈوبنا کیا ہے؟ تو پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ حقیقتاً نہ سورج نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے۔ جی ہاں، آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، دیکھیے سورج ہمیں اس لیے نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ زمین کی سطح پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور زمین ہماری نظروں میں حائل ہو جاتی ہے اور ہم سورج کو نہیں دیکھ پاتے کچھ گھنٹوں کے لیے، رات بھر کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ اپنے جو ہے وہ زمین کی جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو جاتی ہے، سورج نکل آتا ہے، ہمیں دکھائی دیتا ہے، پھر ہمارے سر کے اوپر سے گزرتا ہے۔ پھر جب ڈوبتا ہے تو پھر وہی والا معاملہ ہوتا ہے کہ سورج نہیں ڈوبا، زمین کی سطح حائل ہو گئی، اور اسے ہی طلوع غروب کہتے ہیں۔ پریشان نہیں ہوئیے گا، سورج طلوع غروب ہوتا ہے مگر ان معنوں میں کہ ہمیں طلوع غروب دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم زمین کے کرے سے باہر نکل جائیں، ہم فضاؤں میں نکل جائیں تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر ہمیں سورج ہمہ وقت دکھائی دیتا رہے گا، کبھی کبھی ڈوبے گا جب زمین رکاوٹ بن جائے یا جب چاند رکاوٹ بنے، تو جب ہمارے لیے وہ کچھ دیر کے لیے اور اپنے جو ہے وہ سورج جو ہے وہ ہم سے چھپے گا، جیسے آپ کہتے ہیں سورج گرہن، چاند گرہن، تو اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ لیکن یہ جو روزانہ کا طلوع غروب والا جو معاملہ ہوتا ہے اپنے، یہ نہیں رہے گا اگر ہم ہزاروں لاکھوں میل جو ہے زمین سے باہر نکل جائیں۔ ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ زمین کی سطح کے حائل ہونے سے ہمارے لیے طلوع غروب کے معاملات ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھیں، اور یہی شریعت کا تقاضا بھی ہے، لازمی بات ہم زمین پہ زندگی گزار رہے ہیں اور زمین پر ہی پیدا ہوئے ہیں، زمین پر ہی رہ رہے ہیں، زمین کی پر خاتمہ فرمائے، تو لہذا اس سے چھٹکارا تو ہے نہیں، اور ہم اوقات طلوع غروب بھی زمین ہی کے لیے ابھی معلوم کرنے جا رہے ہیں، ہم خلاؤں کے لیے معلوم کرنے نہیں جا رہے۔ ٹھیک ہے، سورج کا بالائی کنارہ، اپر لم، دیکھیں سورج کے 2 رخ ہمیں ملتے ہیں، یہ ہم نے سورج بنایا، اب ایک اس کا اوپری کنارہ ہے، اس کو کہتے ہیں بالائی کنارہ یا اپر لم، اور ایک ہوتا ہے زیری کنارہ، نیچے والا کنارہ، لوور لم۔ تو سورج کا بالائی کنارہ دکھائی دینے کے اعتبار سے جب مشرقی جانب، جہاں سے سورج عام طور پہ نکلتا ہے، مشرقی جانب دائرہ افقی حقیقی جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر کوئی شے رکاوٹ نہ ہو، پہاڑ اور غیر ہموار زمین، اور جہاں پر ہمیں زمین آسمان ملتے دکھائی دیں، یہ افق ہے۔ ٹھیک ہے، تو افق دائرے کی شکل میں ہوتا ہے، اس میں جو شرقی افق ہے اس جانب ہم دیکھیں تو جب سورج کا بالائی کنارہ دکھائی دینے کے اعتبار سے
مشرقی جانب دائرۂ افق حقیقی سے منطبق ہوتا ہے، ملتا ہے، تو اسے کہتے ہیں حقیقی، شرعی یا عرفی طلوع. یعنی حقیقتاً بھی یہی طلوع ہے، شرعاً بھی یہی طلوع ہے، اور عرفاً بھی یہی طلوع ہے. عرفاً میں نے اس لیے کہا کہ صرف مسلمانوں کے نزدیک نہیں، کافروں کا بھی اسی پر اتفاق ہے کہ وہ بھی اسی طلوع کو طلوع مانتے ہیں جس کو مسلمان مانتے ہیں، اور اسی کو غروب مانتے ہیں جس کو مسلمان مانتے ہیں. تعریف میں کوئی فرق نہیں ہے. امید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. لہذا جیسے ہی سورج کا بالائی کنارہ دکھائی دینے کے اعتبار سے شرقی افق کو چھوئے گا، یہ طلوع آفتاب ہو گیا، شرعی بھی، حقیقی بھی، عرفی بھی. اس کے بعد سورج کا ٹکیا نکلنا شروع ہوگی. پاؤ نکلی، آدھا نکلی، پونا نکلی، پھر پوری ٹکیا باہر آ گئی. اس کے بعد سورج افق سے مسلسل اونچا ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ دائرۂ نصف النہار پر پہنچے گا. ناظرین کرام، میں نے یہ نہیں کہا کہ عین سر پر پہنچے گا، کیونکہ سورج ہر بلد کے لیے، ہر شہر کے لیے عین سر پر نہیں پہنچتا. ہمارے پاکستان میں کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے کہ سورج عین سر پر آئے، لیکن ہند کے اندر جو ہے وہ ایسے خطے موجود ہیں، ایسے شہر موجود ہیں کہ جن کے عین سر پر بھی سال میں 2 دن کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی، اور آپ اپنے اپنے شہروں کے لیے معلوم بھی کر سکیں گے کہ سورج اگر ہمارے عین سر پر آئے گا تو وہ سال کے کون سے دنوں میں آئے گا، اگر آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہے اور آپ نے راہ فرار اختیار نہیں کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا شرعی لحاظ سے طلوع، کہ جب پہلی کرن چمکے، پہلا کنارہ چمکے مشرقی افق سے، اسے کیا کہیں گے ناظرین؟ طلوع آفتاب. اب ڈوبنے کو لیجئے. سورج زوال کے بعد جھکتا چلا جائے گا جانب مغرب، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ ٹکیا پہنچے گی غربی افق پر. اب پہلے اس کا زیری کنارہ چھپے گا، یہ غروب آفتاب نہیں ہے. پھر پاؤ ڈوبے گا، آدھا ڈوبے گا، پونا ڈوب جائے گا، یہ سب غروب آفتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، غروب آفتاب ہے مکمل قرص آفتاب، سن ڈسک کے سیٹ کا نام. جب مکمل جو ہے قرص آفتاب، سورج کی ٹکیا جب مکمل چھپتی ہے تو اسے غروب آفتاب کہتے ہیں. اگر ٹکیا کا معمولی سا کنارہ بھی باہر رہا اور کسی نے روزہ کھول دیا، اس کا روزہ فاسد. کسی نے اذان مغرب دی تو اذان کا مغرب کی نیت مان لی، تکبیر تحریمہ کہہ لی، تو اس کی نماز بھی سرے سے نہ ہوگی، کیونکہ ابھی وقتی داخل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو جہاں غروب کی تعریف بھی وہی ہے کہ جب سورج کا بالائی کنارہ دکھائی دینے کے اعتبار سے غربی افق سے ملے تو اسے حقیقی، شرعی یا عرفی غروب کہتے ہیں. اب کیا اور بھی کوئی طلوع غروب ہوتا ہے؟ تو جی ہاں ناظرین، ایک نجومی طلوع غروب بھی ہوتا ہے، اور ہم اس کو بھی سیکھیں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ نجومی اور جو ہمارا جو شرعی طلوع غروب ہے اس میں کیا فرق ہے. دیکھیے جی، یہ ہماری زمین ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سمت الراس ہے. اور سمت الراس سے 90 درجے کی دوری پر یہ دیکھیے، یہ پورا 90 درجے بن گئے. یعنی ایک خط جو ہمارے سر کے بیچوں بیچ آسمان کی جانب چلا گیا، دوسرا خط جو ہمارے قدموں سے زمین کو چھوتا ہوا نکلا، بعد میں ہواؤں میں ہوتا ہوا خلا میں چلا گیا. دیکھیں نا، یہ زمین کو بس معمولی سا چھوئے گا، اس کے بعد تو پھر خلاؤں اور ہواؤں میں چلا جائے گا. تو یہ ہو گیا افق. اب یہ چونکہ مشرق کی جانب ہے تو یہ افق شرقی ہوا. جی توجہ رکھیے گا. اور یہ افق چونکہ جانب مغرب ہے لہذا یہ افق غربی ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ پورا 90 درجے. ایسے یہاں پر بھی 90 درجے. تو پیارے اور محترم ناظرین کرام، جب تک سورج کی ٹکیا افق سے نیچے رہتی ہے تو جب تک رات رہتی ہے، گول چیز نہیں، گول چیز، گول پلیٹ وغیرہ اس طرح. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو کچھ دکھا سکے، اپنے کوئی گول چیز ہمیں جو ہے وہ میسر آ جائے. تو بہت بڑی ہوگی، نہیں منع کر دیں.
ناظم مکتب سے وہ مل جائیں گی پلیٹیں چائے کی. ٹھیک ہے. تو جب تک اپنے سورج کی ٹکیا دیکھیں افق کے نیچے ہوگی ہمارے لیے رات ہے. یہ سورج ڈوبا رات شروع ہوئی, یہ دیکھیں یہ آدھی رات تو ہمارے پاؤں کے نیچے آ گیا اور اس کے بعد دیکھیں اونچا ہوتے ہوتے یہ افق کے پاس آیا. تو جب تک ہمارے افق کے نیچے ہے, ہمارے پاؤں کے نیچے سورج, یہ رات ہے. اور جب تک سورج کی ٹکیا کا کوئی نہ کوئی جز ہمارے بالائی افق پر ہے تو یہ دن ہے. مکمل سورج نہیں, سورج کا کنارہ بھی اگر اوپر ہوگا تو وہ بھی دن میں شمار ہوگا. ٹھیک ہے. تو مکمل قرص آفتاب جب تک زیر افق رہے تو ہے اپنے بلو ٹو ہوریزون تو یہ رات ہے, نائٹ ہے. اور جب تک اپر رہے ہوریزون کے اوپر تو یہ دن ہے. ٹھیک. اب دیکھیے نجومی کہتے ہیں کہ جب سورج حقیقت میں اس کا مرکز منطبق ہو, یعنی وہ آدھا اوپر و آدھا نیچے, تو بس یہ نجومی طلوع ہے. اس کو نام دے دیں نجومی طلوع. اور اسی طرح کہتے ہیں جب سورج جو ہے وہ اس کا مرکز حقیقت میں افق پر پہنچے, یعنی آدھا اوپر آدھا نیچے, تو اسے نجومی غروب کہتے ہیں. ملی نہیں ان کو چھوٹی, رہنے ضرورت نہیں, وہ بہت بڑی ہے. حل بورڈ بھی اتنا بڑا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے اب نجومی طلوع و نجومی غروب کے وقت ہم جو ہے وہ دوری نکالیں گے کہ مرکز شمس کی دوری, ٹھیک ہے, ہاں جی, صلو علی الحبیب تو دیکھیں فارمولہ بنانے کے لیے کہ نجومی طلوع غروب کب ہوگا, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سمت الراس سے مرکز شمس کی دوری کیا ہے. لازمات ہے کہ جو نجومی طلوع ہے اس میں مرکز کا جو شمس کا جو مرکز ہے وہ ٹھیک 90 درجے پر ہے ہمارے سر سے. لہذا ہم کہیں گے بعد سمتی برائے نجومی طلوع و غروب 90 درجے. ٹھیک ہے. جب 90 درجے سورج جانب مشرق جھکا ہوا ہوگا تو نجومیوں کے نزدیک طلوع ہو جائے گا, جبکہ طلوع پہلے ہی ہو چکا ہوگا. اور جب جانب مغرب 90 درجے جھکا ہوگا تو نجومیوں کے نزدیک غروب ہو جائے گا, جبکہ حقیقت میں غروب ہوگا ہی نہیں. لہذا اس میں بہت احتیاط کی حاجت ہوتی ہے. بعض عاملین حضرات جو ہیں وہ جو جنتریاں شائع کرتے ہیں جو ہمیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا اور اپنے جو اس برج میں پیدا ہوئے تو ان کے یہ اثرات ہوتے ہیں تو وہ اثرات ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو خاص کر یہ مستقبل کا حال جو بیان کرتے ہیں اس کو تو پڑھنا بھی نہیں چاہیے, نہ ان سے پوچھنا چاہیے. تو یہ عاملین حضرات جو اپنی کتابوں کے اندر بعض اوقات طلوع غروب کے اوقات دیتے ہیں تو ہوشیار رہیے گا. میں نے بھی دیکھا اپنے کہ وہ بعض اوقات یہ اوقات دے دیتے ہیں نجومی, کیونکہ وہ کامی نجومی والا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اوقات طلوع غروب بھی نجومی دے دیتے ہیں. اس کو شرعی سمجھ کر کہیں آپ اپنے جو ہے وہ نماز مغرب اور افطار وغیرہ میں کہیں اس کو عمل میں نہ لائیں. تو اس میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. وہ 90 درجے پر بہر ان کے اوقات نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب شرع کو کیا مطلوب ہے؟ لازمات شرعن جو ہے وہ ایسے سورج کو تو نہیں کہتے طلوع, بلکہ جب سورج کا بالائی کنارہ جو ہے وہ افق کو چھوئے گا تو ہم اسے کہیں گے طلوع آفتاب جو ہے. لہذا یہ کیفیت ہوگی. یہ دیکھیے اب سورج کا مرکز نیچے ہوگا تو سورج کا بالائی کنارہ افق پر پہنچے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب سورج جو ہے افق سے نیچے چلا جائے گا اور اس کا بالائی کنارہ افق پر منطبق ہوگا تو ناظرین کرام ہم جب کہیں گے دیکھیں یہ مکمل چھپ گیا تو لہذا اس کا مرکز نیچے ہو گیا اور یہ شرن جو ہے طلوع ہونا چاہیے اور یہ شرن جو ہے وہ غروب ہونا چاہیے. آپ سوچ رہے ہوں گے میں یہ چاہیے کہ لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں, اس لیے کہ ابھی ایسا بھی نہیں ہوگا.
ابھی آپ کو بہت سی اپنے حیران کر دینے والی باتیں آپ کو بتانی ہے، لہذا ساتھ رہیے۔ یہ دیکھیے، اب جب ہم پوزیشن لیتے ہیں تو اب ہم اینگل ناپتے ہیں، ہم نے اینگل ناپا، اب معمولی سا اینگل جو ہے وہ بڑھ گیا۔ دیکھیں آپ، پہلے 90 درجے تھا، اب یہ جو اینگل ہوگا یہ 90 درجے کے بجائے تھوڑا سا زیادہ ہوگا، اور وہ کتنا زیادہ ہوگا؟ جو سورج کے نصف قطر کی سیمی ڈایا میٹر کی جو مقدار ہوگی اس کے برابر ہوگا۔ اب حیات دانوں نے حساب لگانا شروع کیا کہ یہ جو سورج کی جو ٹکیا ہمیں دکھائی دیتی ہے تو اس کے مرکز سے اس کے کنارے تک کا یعنی کہ نصف قطر سیمی ڈایا میٹر یا ریڈیس جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو حیات دانوں نے حساب لگایا اور بتایا کہ جو نصف قطر شمس ہوتا ہے وہ 16 دقیقے ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے ناظرین اور طلباء کرام؟ 16 دقیقے۔ تو پتہ چلا کہ اب سورج جو ہے وہ شرعی لحاظ سے 90 درجے نہیں بلکہ 16 دقیقے، اور جب 90 درجے اور 16 دقیقے پر جانب مشرق ہوگا تو طلوع ہونا چاہیے، اور جب 90 درجے 16 دقیقے پر جانب مغرب جھکے گا تو غروب ہونا چاہیے۔ لیکن دانوں نے دیکھا کہ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کہ سورج 90 درجے 16 دقیقے پر پہنچے وہ پہلے ہی نظر آنا شروع کر دیتا ہے، اور بعد اس کے کہ وہ 90 درجے 16 دقیقے پہنچ کر مزید نیچے ہو گیا تب بھی نظر آتا رہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پیچ تھا اس میں کئی 100 سال جو موقعین تھے، جو حساب لگانے والے تھے، وہ پریشان رہے، وہ اس راز کو پانے کی کوشش کرتے رہے، قدرت کے اس راز کو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے سارے حساب جوڑ لیے لیکن سورج کو جب نکلنا چاہیے اس سے پہلے ہی دکھائی دینے لگتا ہے، اور سورج کو جب ڈوب جانا چاہیے شرعی لحاظ سے بھی تب بھی نہیں ڈوبتا، دکھائی دیتا رہتا ہے۔ تو کئی 100 سال کے بعد سائنس اس بات کو سمجھ سکی کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور اس کی اصل وجہ تھی ناظرین کرام ریفریکشن، عمل انکسار۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بھی نقشے جو ہے وہ فتح رضویہ شریف میں بنا کر ہمیں سمجھایا ہے۔ قربان جائیں امام اہل سنت پر کہ انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم پڑھ نہیں پا رہے ان کو۔ حقیقت میں پڑھ لیں، صحیح معنی میں پڑھ لیں تو شاید ہم سائنسدان بن جائیں، تو ہم ان کو پڑھ نہیں پا رہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے جو وہ شاید ہمارے بزرگوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا، بزرگوں نے بہت کام کیا، ہم اس کو پڑھنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ خصوصاً اس علم کی بات کر رہا ہوں، اس علم کا تو بس اپنے اللہ ہی حافظ ہے اپنے، کہ اللہ کرے ہماری طبیعت اس طرح مائل ہو جائے، ہمیں اس کا کچھ شوق پیدا ہو جائے، ہم اس کے لیے کوئی تگ و دو کریں اور اس کی گہرائیوں اور باریکیوں کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیے ناظرین، اب اس کی کیا وجہ تھی کہ اس کو پہلے نظر آنے لگتا تھا سورج، یعنی ابھی سورج ہوتا یہاں تھا، سورج یہاں ہوتا لیکن دکھائی یہاں دیتا۔ اب اس کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ دیکھیے، جہاں سورج موجود ہے ناظرین اور طلباء کرام، تو اس کے بالائی کنارے سے اوپر اس کا زیری کنارہ ہے دکھائی دینے کے اعتبار سے، اور ہے یہاں، تو ابھی سورج یہاں ہوتا تبھی وہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ دیکھیے افق پر اس کی روشنی پہنچ گئی، اور ایسا کب ہوتا؟ جب سورج حقیقت میں اس کا بالائی کنارہ 34 دقیقے نیچے ہوتا۔ کتنا ہوتا؟ 34 دقیقے، آدھے درجے سے کچھ زائد۔ لازمی بات ہے 1 درجہ 60 دقیقے کا ہوتا ہے، تو 34 دقیقے آدھے درجے سے اوپر ہوا۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مقدار 33 دقیقے فرمائی ہے، اور میں نے ابھی 34 کہی۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ انکسار کی مقدار بہت سارے عوامل کی وجہ سے کچھ تبدیل ہوتی ہے، لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں 33 دقیقے فرمایا۔ پھر ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ دا نوٹیکل المنک جو ہے اس کو استعمال میں لائے کہ وہ اس دنیا کی سب سے اجد و اعلیٰ رصدگاہ سے وہ جو ہیں وہ 34 دقیقے کو ریفریکشن کے طور پہ، انکسار کے طور پہ لیتے ہیں، لہذا اب اس کو لینا زیادہ مناسب نظر آتا ہے۔ خود ہمارے بزرگوں نے بھی اسی کی ترغیب دلائی۔ ٹھیک ہے، تو 34 دقیقے سورج کے بالائی کنارہ نیچے ہوگا تو وہ دکھائی دینے کے اعتبار سے ہمیں
افق پر دکھائی دے گا۔ بالکل یہی کیفیت ناظرین کرام یہاں ہوگی کہ سورج ڈوب چکا ہوگا لیکن ہمیں دکھائی دیتا رہے گا، یہاں تک کہ جب وہ 34 دقیقے نیچے پہنچے گا تو پھر دکھائی دینے کے اعتبار سے وہ ہمیں افق پر اس کا کنارہ جو ہے وہ ڈوبتا ہوا دکھائی دے گا، اور یہی شرن غروب آفتاب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے آپ کو یہ بات کس نے بتائی کہ سورج تو ابھی نکلا ہی نہیں ہوتا ہمیں دکھائی دیتا ہے، سورج ڈوب چکا ہوتا ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ تو یہ بات آپ کو آج پتہ چلی، اور 1500 سال سے ہمارے جو صحابہ کرام اور بزرگان دین اور اولیاء الکرام اور مسلمان جو نمازیں پڑھتے رہے، وہ کون سے سورج کو بنیاد بنا کے نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے؟ دکھائی دینے والا نا۔ تو لہذا تمام فارمولے دکھائی دینے والے سورج کے مطابق ہی ہمیں بنانی ہوں گی، کیونکہ شرعاً ہم اسی کے پابند ہیں، نہ کہ اس کی اصل حقیقتوں کے۔ ٹھیک ہے، سورج دکھائی دے رہا ہے، بس نہیں ڈوبا، ہم نہیں روزہ کھولیں گے جب تک سورج ہمارے لیے اپنے صحیح معنوں میں چھپ نہ جائے، غروب نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کی مقدار کو ناپا گیا تو یہ 34 دقیقے نکلی۔ اب فارمولہ کیا بن گیا ناظرین؟ دیکھیے، سمت الراس سے افق 90 درجے اور افق سے 34 دقیقے جب اس کا بالائی کنارہ ہوگا تو یہ ہو گیا 90 درجے 34 دقیقے، اور 16 دقیقے اس کا مرکز نیچے ہوگا، تو یہ ہو گئے 90 درجے میں 34 دقیقے اور 16 دقیقے جمع کیے تو 90 درجے 50 دقیقے۔ تو پتہ چلا کہ جب سورج حقیقت میں 90 درجے اور 50 دقیقے پر اس کا مرکز پہنچے گا ہمارے سمت الراس سے، تو پھر شرعی لحاظ سے طلوع ہوگا۔ اور مرکز شمس سے سمت الراس سے مرکز شمس کی دوری کیا کہلاتی ہے طلباء کرام؟ کیا وہ بھول گئے اتنی جلدی؟ ابھی ہم نے پرسوں ہی تو پڑھا ہے، کہتے ہیں۔ لہذا اب ہم کہیں گے کہ بعد سمتی برائے طلوع غروب، جب ہم مطلق لکھیں گے طلوع غروب تو وہ شرعی اور حقیقی ہی مراد ہوگا۔ ٹھیک ہے، نجومی کے لیے ہمیں مقید کرنا ہوگا۔ تو بعد سمتی برائے طلوع غروب 90 درجے اور 50 دقیقے ٹھہرا۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو لیا اپنے زمانے میں تو وہ 90 درجے اور 49 دقیقے لیا، کیونکہ 16 دقیقے اور 33 دقیقے جمع کریں گے تو 49 دقائق بنیں گے، اور اس کی وجہ سے کوئی اوقات میں کوئی قدرے فرق نہیں آتا، بس سیکنڈ 2 سیکنڈ 2.5 سیکنڈ کا فرق جو ہے وہ اپنے عام عرض بلاد پر وقوع پذیر ہوگا، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا جی، بلکہ ہم نے جو 90-50 لیا ہے اس میں دیر سے ڈوبے گا اور جلدی طلوع ہوگا، اور 90-49 لیں گے تو پھر چند سیکنڈ دیر سے طلوع ہوگا اور چند سیکنڈ قبل غروب ہو جائے گا۔ لہذا 90-50 لینے میں مزید احتیاط ہے 2-3 سیکنڈ کی، اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے، اور جو وجہ تھی میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اب پیارے طلباء کرام، اب بات یہ ہے کہ یہ انکسار جو پیدا ہوا کہ ایک چیز ہمارے سامنے نہیں ہمیں نظر آنے لگی، ایک چیز ہم سے اوجھل ہو چکی پھر بھی نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ انکسار تو ہمیں پتہ چلا، لیکن اس کی اصل لاجک ہے کیا، کس وجہ سے ایسا ہوا؟ تو آئیے تھوڑا سا آپ کو اسکول کے زمانے میں لوٹنا پڑے گا۔ دیکھیے ہم نے اسکول کے زمانے میں پڑھی تھی یہ بات کہ ایک ہوتا ہے واسطہ ہوا اور ایک ہوتا ہے پانی۔ ٹھیک ہے، روشنی اگر ہم کوئی چھڑی جو ہے وہ آدھی پانی میں ڈال دیں، ہم نے یہ چھڑی ڈال دی پانی کے اندر، ایسے چھڑی سیدھی ہوتی ہے، ہم نے سیدھی چھڑی ڈال دی، لیکن ہمیں دکھائی کیا دے گا؟ ہمیں دکھائی یہ دے گا کہ جیسے ہی چھڑی پانی میں داخل ہوئی تو ٹیڑھی ہو گئی۔ تو آپ زیادہ بڑا تجربہ نہ کریں، آپ شیشے کے گلاس میں آپ آدھا پانی بھریں اور ایک بال پین لے لیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور چھوٹی سی پینسل وغیرہ بچے کی، وہ آپ اپنے ترچھی داخل کریں اور پھر ذرا غور سے دیکھیں، تھوڑا سا نظروں کو نیچے کر کے ترچھا، آپ کو دکھائی دے گا جیسے ہی پینسل جو ہے وہ گلاس کے پانی میں داخل ہوئی ٹیڑھی ہو گئی۔ آپ اسے نکال کر دیکھیں، وہ ٹیڑھی نہیں ہوئی، صرف نظر آ رہی ہے، وہ نظر کا دھوکہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہ آپ کی جو روشنی ہے، ہوا سے جو روشنی پانی میں داخل ہوگی تو وہ عمود کی طرف جھک جائے گی، یہ دیکھیں
یہ جو ہے ٹیڑھی ہو گئی، یعنی جانا یوں چاہیے تھا لیکن نظر یوں آئے گی، ایسے نظر نہیں آئے گی جیسی اصل اس کی حیت ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر روشنی پانی سے ہوا میں داخل ہو، ٹھیک ہے، اگر روشنی پانی سے ہوا میں داخل ہو تو پھر وہ یوں مڑ جائے گی، یہ دیکھیں یوں جاتے جاتے یوں گھوم جائے گی، حالانکہ جانا وہاں چاہیے تھا لیکن وہاں نہیں جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ یہ دونوں میں نے واسطے بنا دیے، دونوں صورتوں میں روشنی جھک جاتی ہے۔ بس یہی ہمارے بزرگوں نے بھی بیان کیا کہ یہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ اچھا جی یہاں کیسے ہوگا؟ یہاں تو ہوا اور پانی کا معاملہ ایک کثیف دوسرا لطیف، یہاں تو دونوں طرف ہوا ہی ہوا ہے، بھئی ہمارے اور سورج کے درمیان کہاں سے پانی آ گیا؟ تو واقعی پانی نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی تو نہیں ہے، ہیں دونوں ہوائیں، لیکن دونوں ہواؤں میں فرق۔ ایک ہوا کثافتوں سے بھرپور ہے جو ہماری زمین کے گرد جو غلاف لپٹا ہوا ہے اوزون کا، تو اس میں ہوا زیادہ کثیف ہے، اور اسی میں موسم بنتے ہیں، بادل بنتے ہیں، طوفان بادو بارہ، بارش ہوتی ہے، ژالہ باری ہوتی ہے، ہوا کے جھکڑ چلتے ہیں، سب کچھ اسی ہوا کے اندر ہوتا ہے جو ہماری زمین کے گرد جو غلاف لپٹا ہوا ہے۔ اور اس کے باہر جو ہے اس کو کہتے ہیں خلا، تو خلا جو ہے وہ کم کثیف ہے، اور ہماری جو زمین کے گرد لپٹی ہوئی ہوا ہے وہ زیادہ کثیف ہے۔ لہذا یہاں پر بھی یہی قانون لاگو ہوگا، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ اس کی شرح ریشیو کم ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پہ یہاں پر کیا تھا کہ جب پانی سے روشنی ہوا میں داخل ہو تو وہ جو ہے زیادہ ترچھی ہو رہی تھی، یہاں پر اس کا ترچھے پن کا جو ریشیو ہے وہ کم ہوگا، کیونکہ حقیقتاً یہ پانی اور ہوا نہیں ہے، دو بالکل مختلف واسطے نہیں ہیں ایک ہی جیسے، لیکن ان کی جو ہے کیفیتوں میں فرق ہے، لہذا جو ہے وہ قانون یہی لاگو ہوگا لیکن قانون کی شرح ذرا کم لگے گی۔ میری بات امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے اپنے کہ ہماری زمین کے گرد جو غلاف ہے وہ کتنا موٹا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری زمین کے گرد جو غلاف ہے وہ قول اول پر 45 میل موٹا ہے، اور قول آخر پر 52 میل۔ اچھا اب دیکھتے ہیں جدید تحقیق کیا کہہ رہی ہے۔ تو جدید تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ 80 سے 85 کلومیٹر، 80 سے 85 کلومیٹر، لہذا یہ زیادہ درست ہوا، ٹھیک ہے، موجودہ تحقیق پر 52 میل والا قول جو ہے۔ تو اتنی موٹائی ہے ہمارے زمین کے گرد جو ہوا لپٹی ہوئی ہے ہر جانب، تو اتنی موٹائی اس ہوا کی ہے، اور چلتے ہیں وہ سب ہمارے اسی اوزون کے اندر چل رہے ہیں، اس لیے کہ وہ 40,000 فٹ کی اونچائی پر ضرور ہوتے ہیں، لیکن 3,281 فٹ سے 1 کلومیٹر بنتا ہے، لہذا زیادہ یہ 13 کلومیٹر اونچے ہوتے ہیں۔ تو ہوائی جہاز بھی 8, 10, 12 کلومیٹر پہ اڑتے ہیں، اور جو بادل ہوتے ہیں، بادل ہم سے جو ہے بعض بادل 10 میل اوپر ہوتے ہیں، اور بعض بادل تو 1 میل پہ آ جاتے ہیں جو بارشیں برساتے ہیں۔ لہذا یہ ساری چیزیں، یعنی یہ بادل بھی، یہ ہوائی جہازوں کا اڑنا بھی، یہ سب کچھ اسی ہوا کے اندر ہوتا ہے۔ ہاں خلا کے اندر جو ہے وہ جانے کے لیے پھر راکٹ کی حاجت ہوتی ہے، پھر خلائی سیارے جس کے ذریعے آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں تو یہ خلا میں ہوتے ہیں، اور ان تک جانے کے لیے پھر راکٹ کی حاجت ہوتی ہے، وہ پھر ایک علیحدہ معاملہ ہے، وہ اس سے باہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے وہی دوبارہ افق بنا لیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب سورج ابھی نیچے تھا اور ہمیں دکھائی نہیں دینا چاہیے تھا، 90 درجے 50 دقیقے پہ اس کا مرکز تھا۔ اب دیکھیے اس کی روشنی جو ہے اس نے ہماری جانب آنے کی کوشش کی، اور جب وہ اس سنگم پر پہنچی ناظرین کرام کہ یہ کثافتوں والی ہوا آ گئی اور یہ خلا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب خلا سے کثافت والی ہوا میں جب روشنی نے داخل ہونے کی کوشش کی، اب اس کو سیدھا جانا چاہیے تھا، یعنی ہمارے سر کے اوپر سے یہ روشنی گزر جاتی سینکڑوں ہزاروں میل کے اوپر سے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، چونکہ واسطہ بدل گیا، اب یہ ترچھی ہوگی، اور ترچھی ہو کر یہ دیکھیے یہ ہم تک پہنچے گی، اور یوں اس سورج کو جو ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آیا تھا ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ اور اسی کو دوسری طرح تعبیر اس طرح کرتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے جو اپنے شعاع نکلی
اپنے بصری شعا، ہماری آنکھوں کا جو نور نکلا، وہ نور یوں سیدھا جا رہا تھا افق پر، سیدھا ہی چلا جاتا، لیکن جیسے اس واسطے سے باہر آیا تو نیچے جھکے گا، لہٰذا یہ نیچے جھکا اور وہ سورج جو ابھی نیچے تھا اس کو ہم دیکھنے میں کامیاب ہوئے۔ کتنی پیاری بات ہے، کیسی قدرت ہے رب تعالیٰ کی کہ ایک سورج ہمارے سامنے ہوتے ہی نہیں ہے، اس کو بھی ہم دیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی کیفیت پیارے اور محترم طلباء کرام اور ناظرین کرام جانب مغرب ہوگی، اور مغربی افق پر بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ دیکھیے کہ جب سورج حقیقتاً چھپے گا تو یہ چھپا کوئی تھوڑی، یہ تو ہمیں یہاں دکھائی دے رہا ہوگا، ابھی اس کو مزید نیچے ہونے کی حاجت ہوگی، لہذا جب مزید اور نیچے ہوگا تب جا کر یہ دکھائی دینے کے اعتبار سے یہ پہنچے گا۔ اس لیے کہ اب دیکھیے، اب یہ روشنی بالکل وہی انداز کہ ہمارے سر کے اوپر سے اس کو گزرنا چاہیے تھا، لیکن یہ جھک کر ہمیں دکھائی دے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں نے ابھی کچھ الفاظ استعمال کیے کہ یہ جو نصف قطر شمس ہوتا ہے، یہ شمس ہے اور یہ اس کا مرکز ہے، مرکز سے لے کے باہری کنارہ، اسے کہتے ہیں نصف قطر، سیمی ڈایا میٹر۔ ریڈیس، ٹھیک ہے، تو یہ اوسطاً 16 دقیقے ہوتا ہے۔ تو یہ اوسطاً کا لفظ اسی لیے استعمال کیا کہ پیارے اور محترم طلباء کرام یہ کم و بیش ہوتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم تحقیقی درجے میں پڑھ سکیں گے، تو کریں گے نا تحقیقی درجہ، تو ہمت نہیں ہاریے گا، آپ نے تحقیقی درجہ بھی انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ اور ویسے بھی اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، تو جو اچھی طرح تقریبی درجہ پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ تحقیقی درجہ پڑھنے کے قابل بھی ہوگا۔ اچھا جی، تو الحمدللہ ہمیں پتہ چل گیا کہ طلوع غروب کے وقت جو ہے وہ بعد سمتی 90 درجے 50 دقیقے کس طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے میل شمس کی طرف۔ سورج سال میں 2 مرتبہ خط استوا پر آتا ہے۔ سورج سال میں 2 مرتبہ خط استوا پر آتا ہے، اکویٹر، ایک آتا ہے 21 مارچ کو، دیکھیں میں نے 21/3 لکھا ہے، اس کا مطلب ہے 21 تاریخ اور تیسرا مہینہ، اور دوسری بار آتا ہے 23 ستمبر کو۔ اچھا، باقی کیا کرتا ہے یہ دیکھیے، 21 مارچ کو تو یہاں تھا، اس کے بعد یہ 21 مارچ کے بعد اپریل، مئی، جون، 21 جون تک یہ خط استوا سے جانب شمال ہٹتا چلا جاتا ہے۔ یہ قطب شمالی ہے اور یہ قطب جنوبی ہے، یہاں تک کہ یہ خط سرطان پر پہنچتا ہے، ٹراپک آف کینسر، خط سرطان، یہ 21 جون کو پہنچتا ہے۔ اور طلباء کرام، سورج جس جہت میں جائے گا میل کھاتا ہوا، اس جہت میں دن بڑے ہوں گے، اور جس جہت سے دور ہوگا ان کے دن چھوٹے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم شمالی دنیا میں واقع ہیں، پاکستان و ہند وغیرہ، ایشیا کا اکثر حصہ، یورپ پورے کے پورا، یہ سب شمالی دنیا میں واقع ہیں، تو ہمارے لیے 21 جون کو سال کا سب سے بڑا دن ہوگا۔ 21 مارچ کو ساری دنیا میں دن رات برابر ہوں گے، 12 گھنٹے کے دن 12 گھنٹے کی رات۔ 22 مارچ سے شمالی دنیا کے لیے دن بڑا ہونا شروع ہوگا اور جنوبی دنیا کے لیے چھوٹا۔ پھر 21 مارچ کے بعد 1 مہینہ گزرے گا، دن بڑے ہوں گے، 2 مہینے گزریں گے، مئی آئے گا، دن اور بڑے ہوں گے، اور 21 جون تک یہ بڑا ہونے کا کہ سورج اپنی آخری حد کو پہنچے گا، خط استوا سے جو اس کو دور ہونا ہے وہ 21 جون کو ہوگا، اور اس کا میل ہوگا 23 ڈگری 26 منٹ موجودہ زمانے میں، یہ اس کے خط استوا سے ہٹنے کی مقدار ہوگی، اور سال کا سب سے بڑا دن آ جائے گا۔ اب چونکہ 3 مہینے سورج کو یہاں تک پہنچنے میں لگے، اب 3 مہینے واپس آنے میں لگیں گے، لہذا جو دن بڑے ہو گئے تھے ناظرین کرام، وہی دن دوبارہ نارمل کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے جیسے بڑے ہوئے تھے، یعنی خط استوا سے جو پہلا ماہ تھا اس میں جتنے بڑے ہوئے تھے، واپسی میں اتنے ہی چھوٹے ہوں گے، دوسرے ماہ میں جتنے بڑے ہوئے تھے تو واپسی میں اسی ماہ میں اتنے ہی چھوٹے ہوں گے،
لہذا اب 21 جون کے بعد جولائی، اگست، ستمبر اس طرح سورج واپس آئے گا اور 23 ستمبر کو دوبارہ استوا پر پہنچے گا، اور جو دن بڑے ہوئے تھے اور یہاں جو جنوبی دنیا میں چھوٹے ہوئے تھے یہ پھر دوبارہ برابر ہو جائیں گے۔ 23 ستمبر کے بعد ناظرین کرام سورج بائیں جانب موو کرنا شروع کرے گا، خط استوا سے بائیں طرف ہٹتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ بائیں جانب بھی اتنی ہی مقدار، یعنی جو ہے وہ 22 دسمبر کو خط جدی پر پہنچے گا، ٹراپک آف کیپریکارن، اور یہاں پر بھی وہی مقدار ہوگی 23 درجے اور 26 دقیقے اب جنوبی ہوگی۔ اب ہماری دنیا کے لیے، شمالی دنیا کے لیے سب سے چھوٹا دن ہوگا، کیونکہ ہمارے مخالف میں سورج چلا گیا جنوبی کرے میں، اور جنوبی کرے کے لیے سال کا سب سے بڑا دن ہوگا۔ اب دیکھیں جنوبی کرے میں کیا ہے، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ اور اس کے آس پاس کے ممالک، اور براعظم جنوبی امریکہ کے بعض ممالک، تو یہ چونکہ جنوبی کرے میں ہے لہذا ان کے لیے اب سال کا سب سے بڑا دن ہوگا 22 دسمبر کو، جبکہ ہمارے شمالی کرے کے لیے سال کا سب سے چھوٹا دن ہوگا۔ معلوم ہوا ناظرین کرام کہ پوری دنیا میں ایک ساتھ جو ہے وہ گرمی نہیں ہوتی اور ایک ساتھ سردی نہیں ہوتی، ایک ساتھ دن بڑے نہیں ہوتے اور ایک ساتھ دن چھوٹے نہیں ہوتے۔ جیسے ابھی آنے والا رمضان شریف جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں 25 اپریل کو متوقع ہے، اور یہ چونکہ گرمیوں کے مہینے ہیں شمالی دنیا میں، لہذا ہمارے لیے تو روزے بڑے ہوں گے، لیکن آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ وغیرہ کے لیے روزے چھوٹے ہوں گے کیونکہ وہ جنوبی دنیا میں واقع ہیں۔ ہاں جب ہمارے ہاں رمضان جو ہے وہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری میں آ جائے گا تو ہمارے روزے چھوٹے ہوں گے، اور پھر آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے لیے بڑے ہوں گے۔ اچھا، اسی طرح پیارے سے بھائیوں گلوب میں آپ دیکھیں گے کہ اس خط سرطان و خط جدی کے بعد جب قطب شمالی آتا ہے، اس سے پہلے بھی ایک سرکل بنا ہوا ہے، یہ 66 درجے اور 34 دقیقے شمالی پر بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں آرکٹک سرکل، دائرہ قطب شمالی۔ اسی طرح یہاں پر بھی بنا ہوا ہے 66 درجے 34 دقیقے جنوبی، اسے کہتے ہیں انٹارکٹک سرکل، دائرہ قطب جنوبی، لہذا جو ہے وہ یہاں پر یہ دائرہ بنا ہوا ہے۔ اب اس دائرے کے بعد اور قطب تک یہ جو دنیا ہے یہ وہ دنیا ہے کہ جہاں پر یا تو مسلسل دن ہوتے ہیں یا مسلسل راتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہم اس نقطے پر پہنچیں گے تو پہلی بار ایسا ہوگا کہ 2 دن کا دن، اور جب سردی آئیں گے تو 2 راتوں کی 1 رات، آگے بڑھیں گے تو 1 ماہ کا دن، 1 ماہ کی رات، اور باقی کتنے بچے پورے سال میں 10 مہینے، 10 مہینے ہماری طرح، اور آگے بڑھیں گے تو 2 ماہ کا دن، 2 ماہ کی رات، 8 ماہ نارمل، 3 ماہ کا دن، 3 ماہ کی رات، 6 ماہ نارمل، اعلی حاضر قیاس۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، بالکل یہی سلسلہ یہاں بھی ہوگا، بس فرق یہ ہوگا کہ جو قطب شمالی ہے وہاں پر ہمارے مطابق جو ہے وہ اپنے دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ جنوبی دنیا کے اعتبار سے، لہذا جب یہاں 6 ماہ کا دن ہوتا ہے تو جب یہاں رات ہوتی ہے، اور جب یہاں رات ہوتی ہے تو وہاں دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب روزانہ کا جو میل شمس ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے، اس کی جدول آخر میں دا نوٹیکل المنک سے لے کر ہم نے لکھ دی ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ آج کیا میل شمس ہے، کل کیا میل شمس ہے۔ کبھی میل شمس آپ کو دکھائی دے گا میل شمس، کبھی پلس میں دکھائی دے گا، کبھی مائنس میں دکھائی دے گا، تو اگر پلس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میل شمس شمالی ہے، اور مائنس ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میل شمس جنوبی ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں اس کی مقدار 23 درجے اور 26 دقیقے سے زائد نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ فارمولہ حل کرتے وقت جب وہ مائنس ہوگا تو آپ کو مائنس ضرور لکھنا ہوگا، اور پلس کو لکھنے کی حاجت نہیں ہوتی، ٹھیک۔ خط استوا دنیا کے کون کون سے ملکوں سے گزرتا ہے، تو دیکھیں میں نے یہاں کتاب میں صفحہ نمبر 14 پر بعض باتیں دی ہوئی ہیں کہ خط استوا جو انتہائے مشرق سے انتہائے مغرب جو گزرتا ہے، تو پہلے انڈونیشیا، پھر افریقہ میں آ جائیں تو صومالیہ، کینیا، یوگنڈا، زائرے، کانگو، گابون، پھر براعظم جنوبی امریکہ میں چلے جائیں تو برازیل، کولمبیا، ایکواڈور کے ممالک سے گزرتا ہے،
ان ممالک سے یہ خط استوا گزرتا ہے، اور خط استوا پر جو ممالک ہوتے ہیں انہیں استوائی ممالک کہا جاتا ہے، اور ان کے ہاں اوقات میں تغیر بہت ہی معمولی ہوتا ہے، یعنی دن جو ہے نہ جون جولائی کے آنے سے بڑے ہوتے ہیں، نہ دسمبر جنوری کے آنے سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور مفتی افضل سے منگیری رحمۃ اللہ علیہ توضیح الافلاق میں فرماتے ہیں کہ استوائی ممالک کے لیے موسم 8 ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب کبھی پہنچیں گے تو دیکھیں گے، یا اگر ہمارے کوئی ناظر جو ہیں کورس کرنے والے اگر کسی استوائی ملک سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ اس کی تصدیق یا تردید فرمائیں کہ کیا واقعی 8 موسم آتے ہیں یا کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہ جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب دنیا کی اور قسمیں جو ہے وہ اکابرین نے بیان کی ہیں۔ دیکھیے، ایک وہ مقام کہ جہاں پر سورج کی حرکت رہتی ہے، یہ دیکھیے خط استوا سے تقریباً 23.5 درجے جانب شمال ہوتے ہیں، 23.5 درجے جانب جنوب، اسے کہتے ہیں منطقہ حارہ، گرم خطہ۔ تو دنیا کا گرم ترین خطہ یہی ہے، دنیا کا گرم ترین خطہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آئیے اس کے بعد خط سرطان سے لے کر دائرہ قطب شمالی کے مابین، یہ کہلاتا ہے معتدلہ، اور اسی طرح یہاں پر بھی معتدلہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو دائرہ قطب شمالی کے بعد اور دائرہ قطب جنوبی کے بعد جو قطبین کی جانب جو حصہ ہے، جہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر مسلسل اپنے جو ہے یا تو اپنے گرمیوں میں مسلسل دن آ جاتے ہیں، 1 ماہ 2 ماہ کا دن ہوتا ہے، یا مسلسل راتیں آ جاتی ہیں، 1 ماہ 2 ماہ کی راتیں ہوتی ہیں، تو ان مقامات پر بلا کی سردی ہوتی ہے۔ گرمی کو تو آپ بھول جائیے، گویا ان کی جو گرمی ہے نا وہ گرمی ایسی ہے جیسے کہ آپ کے ہاں کشمیر کی سردی، ہمارے ہاں پاکستان میں مری کی سردی، تو مری کی جو سردی ہے نا وہ ان کے لیے گرمی ہے۔ ورنہ سردیوں میں جب رات ہوتی ہے تو انٹارکٹیکا میں دنیا کا سب سے لوویسٹ ٹمپریچر پہنچتا ہے -89 ڈگری سینٹی گریڈ، انسان کو جمع دینے کے لیے اور اس کی روح پرواز کر دینے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان مقامات کو کہتے ہیں جو بالکل قطب کے پاس ہیں منطقہ باردہ، ٹھنڈے خطے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے پاک و ہند میں یہ عام دنیا میں جو سردی ہوتی ہے اس کو سردی نہیں کہنا چاہیے، یہ تو درمیانہ موسم ہے، ٹھیک۔ سردی تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر برف ختم ہوتی ہی نہیں ہے اور سال کے 12 ماہ برف موجود رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ گرمیوں میں تھوڑی بہت پگھلتی ہے، سردیوں میں پھر اس کے بعد مزید برف باری کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان جو اس کی قدرت کے راز ہیں ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اللہ کی معرفت میں گم ہونے کی، آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ناظرین کرام ایک بہت اہم فارمولہ سیکھنے جا رہے ہیں، اور اس پر پھر ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوگا کہ ہم طلوع غروب کا وقت نکالیں گے کیسے۔ دیکھیے بڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کو، ہمت نہیں ہاریے گا، ہمت مرداں مدد خدا۔ آپ مرد ہیں ماشاءاللہ، اپنے آپ ہمت کیوں ہارتے ہیں؟ جب سکھانے والا کوئی موجود ہو پھر تو آپ کی ہمتوں کو جو ہے وہ مدینے کے 12 چاند لگ جانے چاہیے۔ لہذا آئیے اور توجہ سے دیکھیے فارمولے کو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کا ذہن جتنا کمزور ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کیلکولیٹر خرید لیا ہے، کیلکولیٹر حاصل کر لیا، بس سارا کام وہ کر دے گا، آپ کو تھوڑی سی توجہ دینی ہوگی۔ دیکھیے کتاب کا صفحہ نمبر 15 دیکھیے، اور ہم پہلا سوال حل کریں گے۔ مثال نمبر 1، باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ کے لیے 1 اپریل کا وقت طلوع و غروب معلوم کریں، ٹھیک ہے۔ کراچی فیضان مدینہ کے لیے ہمیں معلوم کرنا ہے 1 اپریل کا وقت طلوع اور غروب کیا ہوگا۔ دیکھیے ناظرین، سب سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو آپ جمع کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ میں پہلے یہاں لکھتا ہوں، آپ چارٹ کے آخر میں سے ان کو تلاش کر کے لکھیں گے۔ تو کراچی فیضان مدینہ کا جو عرض ہے
وہ 24 درجے اور 54 دقیقے شمالی ہے۔ کتاب میں شاید 52 لکھا ہوا ہے، وہ کراچی کے اعتبار سے لکھا ہے، ہم فیضان مدینہ عالمی مدینہ مرکز کے اعتبار سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگر کتاب میں 24 52 یا 53 ہو، اس کو 54 کر لیجئے، کوئی بات نہیں۔ ایسے ہی طول بلد کو بھی 67 درجے شاید 2 دقیقے لکھا ہوا ہے، آپ اس کو 4 دقیقے کر لیجئے گا، جزاک اللہ۔ تو کراچی کا عرض کتنا ہے فیضان مدینہ کا؟ 24 درجے 54 دقیقے شمالی۔ اچھا جی، طول بھی لیجئے تو 67 درجے 4 دقیقے شرقی۔ اب اسٹینڈرڈ ٹائم بھی لیجئے، معیاری گھنٹہ کیا ہے پاکستان کا؟ 5۔ اب وہ جدول بھی لیجئے کہ بلدی زوال جو ہے وہ کتنے بجے ہے طلبہ کرام؟ بلدی زوال دیکھیں، آپ کو بلدی زوال ملے گا 12:03 پر۔ اب دیکھیے میل شمس کیا ہے، تو میل شمس آپ کو ملے گا 4 درجے اور 31 دقیقے۔ چونکہ یہ پلس میں لہذا یہ شمالی ہے، اور اس کی حاجت آپ کو نہیں، آپ کو فارمولے میں اسی طرح لکھنا ہے۔ دیکھیں یہ باتیں وہ ہیں جو آپ کو پہلے کتاب کے آخر سے جدول سے آپ نکال کے لکھ لیں گے۔ کیا کیا؟ عرض بلد، طول بلد، معیاری گھنٹہ، بلدی زوال اور میل شمس۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں ہم، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے باری کہ ہمیں وقت زوال نکالنے کے لیے تعدیل مروج چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہم چونکہ یہ تعدیل مروج نکال چکے بھی گزشتہ پرسوں کے سبق میں تعدیل مروج کراچی کی، تو لہذا میں دوبارہ نہیں نکال رہا، لیکن فارمولہ وہی ہے جو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ معیاری گھنٹہ یعنی 5 میں سے مائنس کیا، بریکٹ اوپن، طول بلد یعنی 67 4 تقسیم 15، تب بھی وہی حاصل ہوگا جو میں نے آپ کو نیچے لکھ دیا، تاکہ آسانی ہو جائے، میں نے اس لیے اس کو نکالا نہیں۔ اب آئیے اصل فارمولے کی جانب، دیکھیے جس کو ذرا فوکس کیجیے اپنے، ٹھیک ہے۔ اوقات شرقیہ، میں جو فارمولہ لکھوانے جا رہا ہوں اس کا تعلق شرقی اوقات سے ہے۔ کیا مطلب ہے طلبہ کرام؟ مطلب یہ ہے کہ سورج جب جانب مشرق ہوتا ہے تو جو اوقات وقوع پذیر ہوں، صبح صادق، طلوع آفتاب اور اشراق و چاش وغیرہ، یہ تمام اوقات اسی فارمولے سے نکلیں گے۔ اور اوقات غربیہ، وہ اوقات کہ جس وقت سورج جانب مغرب ہو، تو وہ کون سے اوقات ہوتے ہیں؟ وہ مثل اول، مثل ثانی، غروب آفتاب، غروب شفق احمر، غروب شفق ابیض یعنی عشاء کا وقت۔ ان کے لیے فارمولہ تھوڑا سا ترمیم ہوگا، تبدیل ہوگا، اور وہ اوقات بھی آپ نکال سکیں گے۔ دیکھیے اوقات شرقیہ برابر ہیں معیاری زوال، جن کے پاس کتاب کھول کر دیکھنا ممکن ہو وہ دیکھ لیں، مائنس کاس انورس۔ اب یہ جو کاس انورس ہے اس کو آپ کو 2 بٹنوں کے ساتھ لکھنا ہوگا۔ ایک بٹن جو ہے وہ ہوگا شفٹ، اور دوسرا بٹن ہوگا خود کاس کا۔ جب آپ 2 بٹن دبائیں گے تو پھر آپ یہ لکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ طلبہ کرام یہ کاس -1 نہیں ہے، یہ کاس انورس ہے، اس کو یوں ہی لکھنا ہوگا۔ اب آپ ڈبل بریکٹ اوپن کریں گے اور لکھیں گے کاس بعد سمتی۔ اب بعد سمتی جو ہے اس کا مطلب ہے مرکز شمس کی دوری۔ تو بھئی کون سی دوری؟ تو آپ یہ دیکھیں آپ کیا نکالنے جا رہے ہیں، طلوع نکالنے جا رہے ہیں نا، تو طلوع آفتاب کے وقت دوری جو ابھی ہم نے پڑھا 90 درجے 50 دقیقے، وہ یہاں لکھ بھی لیں گے آپ، اسی جدول میں یہ بھی لکھیے گا کہ بعد سمتی کیا ہوگی جناب، چونکہ ہم طلوع غروب نکال رہے ہیں لہذا طلوع غروب کی بعد سمتی ہے 90 درجے اور 50 دقیقے۔ تو یہاں پر بھی 90 درجے 50 دقیقے لکھیں گے چونکہ ہم طلوع نکالنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ غروب نکالتے ہیں تب بھی یہی لکھتے ہیں، ہاں صبح صادق اور عشاء کا درجہ الگ ہے، عصر کے درجات تبدیل ہوتے رہتے ہیں روز، وہ بھی الگ ہوتے ہیں۔ بعد سمتی مائنس سائن ارض، ارض سے مراد ارض بلد، یہ دیکھیے سائن میل، میل سے مراد میل شمس، یہ دیکھیے 4:31، بریکٹ ایک بند کیا، تقسیم دوسرا بریکٹ کھولا، کاس ارض، دیکھیے کیلکولیٹر میں سب بٹن موجود ہیں سائن کاس وغیرہ کے، اور کاس میل، دوبارہ ہم نے میل لیا، اب ڈبل بریکٹ بند کر کے تقسیم 15، ٹھیک ہے ناظرین اکرام۔ اچھا جی، اب آئیے اس کو حل کرتے ہیں۔ معیاری زوال 0:31:44 پہ تعدیل مروج ہے، ٹھیک ہے،
تو پہلے معیاری زوال نکال لیں، پھر اس کو مٹا دیتے ہیں. تو معیاری زوال برابر ہوتا ہے یا نصف النہار بلدی زوال جمع تعدیل مروج. تو ہم نے دیکھا بلدی زوال 12 3 58 اور تعدیل مروج 0 31 44، یہ ہو گئے 12 35 42 جو بھی ہم نے پرسوں نکالا بھی تھا. بس یہ 12 35 42 ہمیں چاہیے تھا کیونکہ فارمولے میں معیاری زوال استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس جو ہے وہ صورت آ گئی. اب آپ اس کو حل کرنا شروع کریں. لکھیں طلوع برابر ہوا معیاری زوال یعنی 12:35 اور 42 سیکنڈ مائنس کاس انورس ڈبل بریکٹ کاس بعد سمتی. چونکہ ہم طلوع معلوم کر رہے ہیں اور طلوع کی بعد سمتی جو ہے 90 درجے 50 دقیقے ہوتی ہے، لہذا 90 درجے اور 50 دقیقے. اس کے بعد دیکھیے مائنس، یہ مائنس ضرور آئے گا. اب ہے سائن عرض، تو لکھا پہلے آپ نے بٹن دبایا سائن کا، اور عرض بلد ہے 24 54 شمالی، 24 درجے 54 دقیقے. اگر ناظرین کرام توجہ رکھیے گا، اگر عرض بلد جنوبی ہوتا تو پھر 24 سے پہلے مائنس آتا، اگر طول بلد غربی ہوتا تو 67 سے پہلے مائنس آتا. ان باتوں کا آپ نے خیال جیسے پہلے رکھا تھا معیاری زوال کے اوقات 2.2 میں، تو وہی اوقات خیال یہاں بھی رکھیں گے. ٹھیک ہے، سائن میل 4 31 بریکٹ بند کیا، تقسیم، پھر بریکٹ اوپن کیا، کاس عرض دیکھیں وہی 24 54، کاس میل وہی 4 31 اور ڈبل بریکٹ بند کر کے تقسیم 15. اب آپ کیلکولیٹر کا بٹن دبائیں گے تو جواب ظاہر ہوگا 6:23 36.27. میں اس کو اوپر لکھتا ہوں، یہاں جگہ اتنی بچی نہیں ہے تو ہم اس کو اوپر لکھ دیتے ہیں. دیکھیں طلوع آفتاب ہوگا 6:23 36.27. ٹھیک ہے، اتنے بجے طلوع آفتاب ہوگا. اچھا، بعض طلباء کرام کو شاید دشواری پیش آ رہی ہوگی کیونکہ کیلکولیٹر 2 قسم کے ہوتے ہیں. دیکھیے میرے اس کیلکولیٹر کے اندر اگر میں سائن کا بٹن دباؤں تو یہ بریکٹ ساتھ میں نہیں کھولتا، لہذا پھر تو یہی قاعدہ ہے جو میں نے بیان کیا. ٹھیک ہے، بعض کیلکولیٹر ایسے ہوتے ہیں طلباء کرام کہ اس میں اگر سائن دباؤ ایک جگہ پہ رکھتے ہیں، کیمرہ میں خود سیٹ کر لیتے ہیں. بعض کیلکولیٹر ایسے ہوتے ہیں اگر اس میں سائن کا بٹن دبائیں یا ٹینجٹ کا کاس کا تو ساتھ میں ایک بریکٹ خود بخود کھل جاتا ہے. تو جس میں خود بخود کھل جاتا ہے تو پھر اس کو بند بھی کرنا پڑتا ہے. یعنی اس فارمولے میں جو ہے وہ کچھ بریکٹ کے جو الفاظ ہیں وہ زائد آ جاتے ہیں. انشاءاللہ کورس ختم ہونے کے بعد میں ایک کاغذ پر اپنے جو ہے وہ جن میں بریکٹ اضافی کھلتے ہیں ان کے لیے میں فارمولہ لکھ کر بھیجتا ہوں، اس کی تصویر کھینچ کے. تو پھر ان طلباء کو فائدہ ہوگا کہ جن کے پاس ایسے کیلکولیٹر ہیں کہ جو بریکٹ اضافی کھولتے ہیں، اور جن کے پاس ایسا نہیں ہے بس وہ سائن یا کاس کا بٹن دبا کے دیکھ لیں. اگر سائن صرف سائن لکھے اس کا مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر یہی فارمولہ یہی بریکٹس. لیکن اگر وہ بریکٹ بھی خود بخود کھول دے، آپ نے دبایا سائن ہے لیکن اس نے لکھا اسی طرح فوراً سائن اور ایسے بریکٹ کھول دیا، تو پھر آپ کو جو ہے وہ کچھ بریکٹس آپ کے زیادہ آئیں گے، تب یہ فارمولہ حل ہوگا. اب آئیے اوقات غربیہ کی طرف. تو دیکھیں کتنی مزیدار بات ہے کہ اوقات شرقیہ اور غربیہ کے فارمولے میں بہت معمولی فرق ہے. اگر ہمیں اوقات غربیہ نکالنے ہوں گے یعنی شام کے اوقات، تو ہم کیا کریں گے کہ معیاری زوال کے بعد صرف یہ جو مائنس ہے ہم اس کو پلس کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ پلس کر دیں گے. باقی تمام فارمولہ جو ہے وہ ویسے کی ویسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے، اب آپ کرسر لے کر جائیے اپنے موبائل کے اندر. جو ہے آپ نے ابھی یہ جو سوال حل کیا یہ جواب آیا 6 23 36.27. تو اب آپ کرسر لے کر جائیں گے کیلکولیٹر کے بیچ میں، دیکھیں اس طرح جو ہے وہ ایک بڑا چکور بٹن بنا ہوتا ہے،
اس کے ذریعے آپ اوپر نیچے دائیں بائیں آپ جا سکتے ہیں. تو اس میں آپ اس کو پریس کریں گے, اس کو بھی کر سکتے ہیں, آپ دائیں والے رائٹ ایرو کو پریس کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ یہاں پر داخل ہو جائیں گے فارمولے میں, معیاری زوال پر 12 والی جگہ پر. ٹھیک ہے, 12 35 42 یہاں جب داخل ہوں گے تو آپ کرسر کو مزید پریس کرتے جائیں یہاں تک کہ وہ اس مائنس پر آ جائے, جو معیاری زوال کے بعد 12 35 42 کے بعد جو مائنس ہے اس مائنس پر آ کر آپ اس کو ریپلیس کر دیں اور پلس دبا دیں, یہ ہو جائے گا جمع. اب آپ کو یہ بات اچھی طرح پتہ چل چکی کہ زوال آفتاب سے پہلے طلوع ہوتا ہے اور پہلے کے لیے مائنس ہوتا ہے, اور زوال آفتاب کے بعد غروب ہوتا ہے. لہذا شام کے جو اوقات ہوں گے وہ معیاری زوال پلس ہوگا اور جو صبح کے اوقات ہوں گے وہ معیاری زوال مائنس ہوگا. تو جب ہم نے اس کو مائنس کو پلس کیا تو دیکھیں ہمارے موبائل کی اسکرین پہ غروب آفتاب ظاہر ہوا اور وہ تھا 18:47 اور 47.73 سیکنڈ. یہ ہمارا آج کا جو اپنے سبق نمبر 5 19 اپریل 2020 جو ہے وہ بروز اتوار اختتام کو پہنچا. آپ نے اب یہ مشق کر کے لانی ہے, مشق نمبر 3.1 یہ مشق کر کے لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں ہم ذرا سا اس چیز کو اضافہ کر لیتے ہیں. دیکھیں صفحہ نمبر 16 پر آپ دیکھیں اس میں ایک دلچسپ چارٹ بھی دیا گیا ہے کہ مختلف درجات عرض پر سب سے چھوٹے دن اور سب سے بڑے دن کی مقدار کیا ہوگی. سب سے پہلے ہے خط استوا 0 درجہ. تو یہاں پر سب سے چھوٹا دن اور سب سے بڑا دن دونوں ایک ہی ہیں, 12 گھنٹے 7 منٹ کا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نہ دن بڑا ہوتا ہے نہ دن چھوٹا ہوتا ہے. اب ایک سوال رہ گیا کہ ابھی تو میں نے کہا تھا کہ دن 12 گھنٹے کا اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی, یہاں 12 گھنٹے 7 منٹ کا دن کیسے بنا؟ تو اصل میں جو ہے وہ اگر ہم نجومی اعتبار سے لیں, وہی آدھا سورج نکلے تو طلوع کے ہیں, آدھا سورج ڈوبے تو غروب کے ہیں, اگر نجومی اعتبار سے لیں تو پھر تو 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. لیکن شرعی لحاظ سے ابھی ہم نے سنا انکسار ریفریکشن کے قانون کے مطابق سورج ابھی نیچے ہی ہوتا ہے 50 دقیقے, تو ہی ہمارے لیے شرعی لحاظ سے اس کی پہلی کرن چمک جاتی ہے. تو لہٰذا ان 50 دقیقوں کی وجہ سے جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 3 منٹ 20 سیکنڈ جو ہے وہ سورج پہلے ہی خط استوا والوں کے لیے طلوع ہو جاتا ہے, اور اسی طرح 3 منٹ 20 سیکنڈ بعد غروب ہوتا ہے. اور یہ 3 منٹ 20 سیکنڈ کا ڈبل جو ہے یہ 6 منٹ 40 سیکنڈ کہ جب راؤنڈڈ کرتے ہیں تو یہ 7 منٹ بن جاتے ہیں. لہذا وہاں پر 12 گھنٹے 7 منٹ کا تقریباً دن ہوتا ہے سارا سال. اب آئیے عرض بلد 10 درجے آپ دیکھیں, جو چھوٹے دن کی مقدار تھی وہ چھوٹی ہو گئی, 11 گھنٹے 38 منٹ کا دن ہوگا, اور بڑی مقدار بڑی ہو گئی 12 گھنٹے 43 منٹ کا. پھر 20 درجے پر دیکھیے, پھر 30 درجہ دیکھیں, 30 درجے پر جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں کوئٹہ ہے, ملتان ہے, بھاون نگر ہے, ان کے لیے جو ہے وہ چھوٹا دن 10 گھنٹے 13 منٹ کا اور بڑا دن 14 گھنٹے 5 منٹ کا. درجے 50 درجے 60 درجے 65 درجے پر دیکھیے, آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ جو چھوٹا دن ہوگا صرف 3 گھنٹے 35 منٹ کا رہ جائے گا, اور جو بڑا دن ہوگا وہ 22 گھنٹے 2 منٹ کا ہوگا. تو بتائیے یہاں پر پھر روزے کا عالم کیا ہوگا؟ انشاءاللہ جب ہم عشاء کا باب پڑھیں گے, فجر و عشاء کا, تو وہاں پر اس پر بھی کچھ کلام کر لیں گے. تو 3.1 جو ہے وہ طلبہ کرام آپ یہ مشق کر کے آئیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. کل انشاءاللہ ہم اپنے چھٹے سبق کے لیے فیس بک کے ذریعے صبح 9 بجے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. جن ناظرین کرام نے یوٹیوب پہ ابھی تک ہمارا چینل نہیں دیکھا تو وہ یوٹیوب پر بھی ہمارے چینل کو دیکھیں اور اسے سبسکرائب بھی کریں, تاکہ آپ کو نئی نئی معلومات علم توحید سے متعلق جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ملتی رہیں. جزاکم اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.